ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں۔ دراصل یہ ایک ٹائم مشین ہے۔ لوگر عارف کی بیوی کو ہے، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ چال چلی ہے اور لوگر ایک مشین کی مدد سے اپنا پورا حلیہ بدل دیتا ہے۔ وہ بالکل عارف کی طرح ہو جاتا ہے۔ عارف سے کہتا ہے، میں اس روپ میں جو کہ تمہارا ہے، میں تمہاری بیوی سے ملوں گا اور وہ میری ہو جائے گی۔ یہ سن کر عارف کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ زور سے چلاتا ہے، لیکن اب وہ ٹائم مشین شروع کر دیتے ہیں، جس کے بعد یہ عارف کو 5 سے 10 لاکھ سال پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ عارف جس حال میں پہنچ چکا ہے، یہ ڈائناسور کا دور ہے۔ اس کے چاروں طرف خطرہ ہے، وہ اس جگہ پر پوری طرح اکیلا ہوتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ایپس آتے ہیں جو کہ فرینڈلی ہوتے ہیں۔ عارف ان کے ساتھ کھیلنے اور ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ عارف انہیں بہت کچھ سکھانا چاہتا ہے، تو یہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا دماغ انسانوں کی طرح کام نہیں کرتا۔ اب عارف ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے اور سردیاں آ جاتی ہیں۔ سردیاں گزرنے کے بعد عارف کو احساس ہوتا ہے اسے یہاں سے آگے موو کرنا ہوگا، اسے انسانوں کو ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ وہ ان ایپس کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور آج تک اس نے جو بھی ایپس کو سکھایا ہوتا ہے، انہوں نے اچھے آگے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے ڈائناسور آتا ہے، وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو عارف دیکھتا ہے کہ یہ ایک فیمیل ڈائناسور ہے جو کہ اپنے انڈوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ عارف اپنی فیس ایکسپریشن سے سمجھا دیتا ہے کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے وہ ڈائناسور بھی اس کے ساتھ فرینڈلی بیہیو کرتی ہے۔ وہ اسے ہنی بی کا ایک گولڈ شیل دیتی ہے۔ دراصل اس کے اندر ہنی بی کا گھر ہے، اور جب وہ اسے لے کر جا رہا ہوتا ہے تو ہنی بی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہنی بی کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے۔ دراصل یہ پرانا وقت ہے اور اس وقت میں ہر چیز کا سائز بہت بڑا ہے۔ عارف اس ہنی بی سے جان چھڑانے کے لیے بھاگتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہنی بی نے اسے ڈنگ مار لیا تھا۔ وہ بے ہوش ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے اوپر آدیواسیوں کو دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کچھ کہتا، وہ عارف کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ عارف کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک غار میں ہے اور اس کے چاروں طرف بہت سارے آدیواسی ہیں جو اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی ہر ایک چیز ان سے مختلف ہوتی ہے۔ لیکن عارف ان کی زبان کو جانتا ہے۔ عارف ان کے سردار کو کہتا ہے کہ میں مستقبل سے آیا ہوں اور میں تم جیسا عام انسان ہوں۔ عارف انہیں مطمئن کر لیتا ہے۔ تبھی یہاں دوسرے قبیلے کا ایک سردار آ جاتا ہے، اس کا نام کارگا ہے۔ وہ بہت ہی طاقتور ہے، اس قبیلے کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کرتا ہے۔ وہ یہاں کے لوگوں کو لے جاتا ہے، انہیں مارتا ہے اور ساتھ ہی ان کی چیزوں کو بھی چھین لیتا ہے۔ اور اب کارگا یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ اس قبیلے کے 3 سب سے اسٹرانگ لوگوں کو لینے آیا ہے، اور ان تینوں میں وہ عارف کو بھی چن لیتا ہے۔ حالانکہ عارف نہیں جانا چاہتا، وہ عارف کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کارگا کا قبیلہ اپنے قبیلے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ کارگا کا ایک آدمی پتھر سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے، جس سے اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس ٹائم میڈیکل سائنس زیرو تھا۔ کارگا سمجھتا ہے کہ اس کا یہ ساتھی مارا گیا۔ وہ اسے پتھروں کے نیچے دفنانے لگتے ہیں۔ تبھی عارف بھی ہوش میں آ جاتا ہے۔ وہ کارگا اور اس کے آدمیوں کو سمجھانے لگتا ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو فکس کر دیتا ہے، جس سے اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ دراصل اس کا نام ٹیسو تھا اور وہ ٹیسو عارف کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ سب کے سب قبیلے پہنچ چکے ہیں۔ جس قبیلے میں یہ سب رہتے ہیں، وہاں پر ایک اور آدمی رہتا ہے جس کا نام کابیلا ہے، اور کابلیہ کا ہی یہاں پر راج چلتا ہے۔ وہ کارگا کا رشتہ دار بھی ہے، اور عارف نے جس کا ہاتھ فکس کیا تھا وہ کابلیہ کا بیٹا ہے۔ دراصل وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ایک بہادر آدمی بنے، لیکن اس کے بیٹے کو آرٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اور یہ اپنے بیٹے ٹیسو سے کہتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جب میرے پاپا نے آسمان سے ایک چیز اترتی دیکھی تھی، تو وہ جب اس کے پاس گئے تو کچھ لوگ باہر نکلے جنہوں نے میرے باپ کو فٹ بال دی، اور جب وہ واپس جا رہے تھے میرا باپ اسے الوداع کہنے کے لیے ان کٹولے کی طرف بڑھے جس سے جھلس کر وہ مر گئے۔ اس لیے مجھے ہر ایک نئی چیز، ہر ایک نئی انوینشن سے نفرت ہے۔ ساتھ ہی اس قبیلہ کو لگتا ہے کہ اس کا باپ جنت میں ہے، اس لیے اس نے ایک بہت بڑا ٹاور بنایا ہوتا ہے جو کہ آسمان کی بلندیوں تک جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی اس ٹاور کے اوپر جائے اور اس کے باپ کو بلا لائے تو وہ زندہ واپس آ جائیں گے۔ اس لیے اس نے ان 3 لوگوں کو بلایا ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ان میں سے ٹاور کے اوپر جائے اور اس کے باپ کو لے کے آئے۔ عارف کہتا ہے کہ میں اس ٹاور کے اوپر چڑھوں گا۔ اب وہ اس ٹاور کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جلد ہی ٹاور کے اوپر ٹاپ تک چلا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جسے دیکھ کر عارف حیران ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ کابلیہ کا باپ ہے، اور یہ وہ آدمی ہوتا ہے جسے کابلیہ نے عارف سے پہلے یہاں بھیجا ہوتا ہے۔ یہ آدمی عارف کو دیکھ کر اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ عارف کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سب ایک وہم ہے، اور وہ نیچے آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر سب بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ آج تک جو کوئی بھی آدمی اوپر جانے کے بعد واپس نہیں آیا۔ کابلیہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا باپ اوپر تھا یا نہیں، تو عارف انکار کر دیتا ہے اور اوپر کوئی نہیں تھا۔ ٹیسو عارف کو اپنی ساری پینٹنگ دکھاتا ہے، جس سے عارف بہت امپریس ہوتا ہے۔ اسے اپنی کمر پر ایک لڑکی کا ٹیٹو بھی بنوایا ہوتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اس لڑکی کا نام نینی ہے جو کہ دوسرے قبیلے کی ہے۔ قبیلہ ٹیسو کی شادی کسی اور سے کرنا چاہتا ہے، لیکن ٹیسو کہتا ہے کہ وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے۔ اس وجہ سے قبیلہ کو غصہ آتا ہے۔ وہ ٹیسو اور عارف دونوں کو قبیلے سے نکال دیتا ہے۔ اب وہ دونوں ایک قبیلے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جس قبیلے سے وہ عارف کو پکڑ کر لائے تھے، کیونکہ نینی اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے جو کہ ٹیسو کو بالکل پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس کا باپ سب پر ظلم کرتا ہے۔ عارف نینی کو ٹیسو کی کمر پر اس کا ٹیٹو دکھاتا ہے تو اس کے
تو اس کی سوچ پوری طرح بدل جاتی ہے۔ وہ سب نینی کے قبیلے میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں پر عارف سب